جب حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لے لی آزمانے کے لیے، شیطان کو تسلط دیا تھا، اس وجہ سے شیطان نے آپ کی اولاد کو تباہ کر دیا، آپ کے مال و دولت کو تباہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو بیماری سے واپس کیا۔ وہ کیسے کیا؟ جب سب کچھ برباد ہو گیا تھا، حتیٰ کہ گاؤں والوں نے باہر نکال دیا، آپ کی بیوی پورا دن کام کرتی رہتی اور شام کو جو ملتا ایک حصہ اپنے پہ اور حضرت ایوب پہ خرچ کرتی، اور باقی حصہ آدھا جو رہ جاتا وہ صدقہ دیتی کہ اللہ تعالیٰ میرے خاوند کو شفا عطا کر دے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی حدیث کے اندر آتا کہ 18 سال گزر گئے، حضرت ایوب انصاری، حضرت ایوب علیہ السلام، ان پہ بیماری اس طرح آتی رہی اور 18 سال تک انہوں نے اف تک نہ کی، خدا سے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے۔ لیکن ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی بیوی واپس آ رہی تھی تو راستے میں شیطان نے اسے کہا کہ اے خوبصورت جوان، تو اس بیمار کے پاس بیٹھی ہے، اگر تو اس سے خلاصی پا لے تو میں مصر کے ایک بہت بڑا امیر ہے، اس سے تیری شادی کرا دوں گا، تیری زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ لیکن وہ خاموش رہتی ہیں۔ گھر پر آ کر حضرت ایوب علیہ السلام ان کو جب بتاتی ہیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، مالک میں نے تجھ سے کبھی شفا نہیں مانگی تھی، لیکن اب بات میری عزت تک آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا اے میرے بندے، زمین پر پاؤں مار۔ جب حضرت ایوب زمین پر پاؤں مارتے ہیں تو اس وقت زمین سے 2 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایک اندرونی شفا کے لیے، ایک بیرونی شفا کے لیے۔ آپ جب نہاتے ہیں تو اس وقت آپ کے بیرونی شفا ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب آپ دوسری دفعہ پانی پیتے ہیں دوسرے چشمے کا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ حضرت ایوب کے پاس 2 دوست آیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی شخص آپ کے پاس نہ آتا۔ لیکن ایک دن 2 دوست بیٹھے تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ حضرت ایوب سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سزا دے رہا ہے۔ آپ نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب 2 آدمی لڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک تو غلط ہوتا تھا لیکن دونوں اللہ کی قسم اٹھاتے، تو مجھے یہ گوارا نہ ہوتا کہ اللہ کے نام کو بیچ میں لایا جا رہا ہے، تو میں اپنا مال خرچ کر کے انہیں جدا کر دیتا اور ان کی زندگی ختم کر دیتا، کیونکہ میرے رب کا نام آتا تھا۔ اب تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ عذاب نازل کیا ہے تمہاری گناہ کی وجہ سے، میں نے تو زندگی ایسے گزاری ہے۔ آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ایوب بندے کی دعا قبول کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب کے دوبارہ بچے بچیاں زندہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں، اور آپ 80 سال تک زندہ رہتے ہیں، مزید آپ کی اولاد ہوتی رہتی ہے، اور آپ اپنی اولاد کی 4 پشتیں دیکھتے ہیں اور بڑی بچاؤں والے زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی بیوی باہر کام کے لیے گئی تھی۔ حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس آتے ہیں، عمدہ لباس پہنا کر چلے جاتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ آپ کے صحت ٹھیک تھی، بہت نورانی چہرہ تھا۔ جب بیوی واپس آتی ہے پہچان نہ سکی تو پوچھا جوان کون ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں تمہارا شوہر حضرت ایوب ہوں۔ تو بیوی پوچھتی ہے کہ تمہاری یہ کیسے حالت ہوئی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی، اور حضرت جبرائیل والا سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس 2 کوٹھیاں تھیں، ایک کے اندر گیہوں تھے اور ایک کے اندر جو تھے۔ پروردگار عالم نے دونوں کو اناج کو کوٹھیوں کو بھر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر سونے کی بارش نازل کی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب انصاری نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڑیاں برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے ایوب، میں نے تجھے غنی اور بے پرواہ پیدا نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک ہاں مالک، تو نے مجھے ایسے ہی پیدا کیا تھا۔ تو فرمایا پھر میں نے تجھے سب کچھ دیا ہے؟ فرمایا مالک سب کچھ تو نے دیا ہے، لیکن تیری رحمت کا محتاج پھر بھی میں ہوں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے کہ ہر تکلیف پر صبر کیا، اور پھر اللہ نے اجر بھی ایسا عطا کیا کہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اگر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ہمیں بہت اچھا عطا کر دے گا۔